نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گرامی قدر احباب، رمضان المبارک کی اگر ہم تاریخ پڑھیں اور اسلامی تاریخ کو بغور دیکھا جائے تو رمضان المبارک میں بہت سارے اہم کارنامے سر انجام دیے گئے، جن میں ایک عظیم الشان کارنامہ ہے غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر رمضان المبارک میں پیش آیا سن 2 ہجری میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ کے کفار نے آپس میں مشاورت کر کے اس بات پہ اتفاق کر لیا ہے کہ ہم سب لوگ مل کے مال و دولت اکٹھا کریں، پھر ایک قافلہ ترتیب دیا جائے اور ان کو شام کے علاقے میں بھیج دیا جائے اور وہ شام میں جا کے تجارت کریں۔ اس سب کے اکٹھے کیے ہوئے مال سے جو سرمایہ، جو نفع حاصل ہوگا، جو مال و دولت ملے گا، ہم اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر کے اسلام کا جھنڈا سرنگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کے قرآنی حکم کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرنے لگے۔ مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ہم ان کفار کا راستہ انشاءاللہ پوری طاقت اور قوت سے روکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا۔ جب اطلاع ملی کہ قافلہ شام سے واپسی کا سفر شروع کر چکا ہے تو حضور بھی صحابہ کرام کو ساتھ لے کے بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ جب پہنچے تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں تجارتی قافلہ جو شام کا تھا، ان کے ساتھ تو جنگ کا ذہن بھی تھا کہ ان کا راستہ روکنا ہے، لیکن ان کو بھیجنے والے مکہ کے جو کفار تھے ان کو اطلاع ہو گئی کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ اب مکہ کے کفار نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہم جا کے ان سے جنگ لڑیں گے۔ گرامی قدر احباب، محسوس کرنے کی چیز ہے کہ اتنی قلیل تعداد میں مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور دو طرف سے اب جنگ کرنی پڑے گی۔ شام سے آنے والے قافلے کے ساتھ بھی تجارتی قافلہ ہے اور مکہ سے آنے والے کافروں کے ساتھ بھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے بڑے بلند تھے۔ خیر، یہ جنگ کا دن آیا اور 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں یہ جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کا آغاز ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صفیں بنائی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس چھڑی مبارک سے ان کی صفوں کو درست فرما رہے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رابطہ کیا اور آپ نے دعائیں کی، اور آپ نے دعا میں سب سے زیادہ جو اہم جملہ جو ہماری زندگی کے لیے بڑا مشعل راہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں صحابہ کی عظمت بھی اس سے سمجھ آ سکتی ہے، آپ نے وہ دعا یہ کی تھی: اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ یا اللہ، اگر آج یہ تیرے نہتے بندے، یہ جو تعداد میں تھوڑے سے ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جن کو معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تسلیم کر رہا، اگر آج یہ اصحابہ، یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، مولا پھر تیری عبادت کرنے والا بھی اس روئے زمین پہ نہیں بچے۔ بعض محدثین نے اس لفظ اصابہ کو عصابہ پڑھا ہے عین کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے پٹی جو زخموں پہ باندھی جاتی ہے۔ اب معنی یہ کیا جائے گا: یا اللہ، زخمی اسلام پر بندھی ہوئی یہ جو پٹی میرے صحابہ کرام ہیں، اگر آج ان کو کچھ ہو گیا تو پھر اسلام کا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں دعائیں ہو رہی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور ہاتھ آہستہ آہستہ یوں بلند ہو رہے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کے عرض کی: یا رسول اللہ، بس کیجئے، اللہ آپ کی دعائیں سن چکے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد کے فیصلے ہوں گے، آپ اب فکر نہ کیجئے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی، اور چند اونٹ تھے، کچھ گھوڑے تھے، اور 8 زرہیں تھی صحابہ کرام کے پاس، بس یہ جنگی سامان تھا۔ مقابلے میں تعداد میں بہت زیادہ کفار ہیں، یہاں صرف 313 ہیں، اور یہ مقابلہ ہوا۔ اور غزوہ بدر ایک عجیب و غریب معرکہ ہے میرے دوستو، جس میں اسلامی رشتوں کی بنیاد پہ سگے رشتہ دار آپس میں مقابلے میں آ چکے تھے۔ ایک طرف باپ ہے تو ایک طرف بیٹا ہے،
ایک طرف بھائی ہے تو دوسری طرف بھائی ہے، اسلام کے لیے دونوں آپس میں مقابلے میں ہیں، ایک کفار کی صف سے آ رہا ہے، ایک مسلمانوں کی صف سے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ منظر بڑا پیارا لگا کہ یہ میرے بندے میرے دین اور میری توحید کے لیے یہاں بدر کے میدان میں کھڑے ہیں روزے کی حالت میں۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرماتے ہیں تم تعداد میں بھی کم تھے اور مال و دولت کے لحاظ سے بھی کم تھے، ہم نے تمہاری مدد کے فیصلے کیے، آسمان سے فرشتے آئے اور وہ فرشتے لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر انہوں نے کفار کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں 70 کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور ان میں جو سب سے بڑا کافر مارا گیا تھا وہ ابو جہل تھا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون ھذہ الامہ فرمایا تھا۔ اور جنگ سے پہلے حضور اکرم نے کچھ کفار کے نام لے کے ان کے خلاف بد دعا کی تھی، جن میں سے ایک یہ فرعون ھذہ الامہ ابو جہل بھی تھا، یہ مارا گیا، اور بڑے بڑے کفار مارے گئے۔ 70 کفار قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، اور مقابلے میں 14 مسلمان انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور یوں یہ بدر کا جو مارکا ہے یہ ایک سر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑی عزت عطا فرمائی، حتیٰ کہ تعداد اور مال و دولت کے لحاظ سے اتنے بڑے لوگ کفار اتنے پریشان ہوئے، اتنے شکست خوردہ ہوئے کہ اپنے مردوں کی میتیں نہ سنبھال سکے، ویسے ہی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انسانی حقوق، یہاں سے ہمیں سمجھ آتے ہیں، انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب کی میتوں کو اکٹھا کیا اور ایک گڑھے کے اندر پھینک کے ان کو دفن کر دیا گیا، اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ یہ جو غزوہ بدر ہے، اس غزوہ بدر سے ہمیں چند چیزیں سمجھ آتی ہیں، اس پورے واقعہ کو تفصیل سے اگر پڑھا جائے سنا جائے چند چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی چیز ہمیں عقیدے کی درستگی سمجھ آتی ہے۔ آج ہمارے عقیدے اتنے خراب ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری فتح و شکست، ہماری کامیابی و ناکامی، الیکشن میں ہمارا جیت جانا یا ہار جانا یہ کسی پیر فقیر کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پیروں کے بھی پیر، یہاں دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان اللہ سے کم باقی ساری مخلوق سے اعلیٰ اور عرفہ شخصیت ہیں، لیکن شکست اور فتح کا مالک اللہ کو سمجھتے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو بدر کے میدان نے سب سے پہلے توحید کا سبق دیا ہے کہ توحید کے معاملے میں اتنے پختہ ہو جاؤ کہ دنیا میں جنگ ہو، امن ہو، سکھ ہو یا دکھ، کسی بھی حالت میں ہو، رابطہ اللہ سے کرنا۔ ایک تو یہ چیز سمجھ آئی۔ دوسری چیز یہاں پہ اللہ کی قدرت اس واقعہ سے سمجھ آتی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ ہماری مدد شامل حال ہو کے ان کو اپنے سے کئی گنا بڑی جماعتوں پہ ہم عزت بھی دیتے ہیں اور تفوق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی قدرت بھی اس غزوہ بدر سے سمجھ آتی ہے۔ اور تیسری چیز اور آخری چیز جو سبق ہمیں غزوہ بدر سے ملتا ہے وہ یہ ہے، اسلامی رشتہ، قرآنی رشتہ اور ایمانی رشتہ یہ خونی رشتوں سے مقدم ہونا چاہیے، بہتر اور محبوب ہونا چاہیے۔ اس واقعہ میں صحابہ کرام کی تاریخ اور اگر پڑھی جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کی ذات پہ کامل اسی طرح یقین کرنے کی، اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں ویسے ہی آج کے دور میں مسلمانوں کو فرشتوں کے ذریعے اور دیگر عوامل کے ذریعے اللہ مدد فرمائے جیسے اللہ نے بدر والوں کی مدد فرمائی تھی۔ اور تیسری میں دعا یہ کرتا ہوں جیسے صحابہ کرام نے بدر کے میدان میں قربانی کا مظاہرہ کیا تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی ویسے ہی جذبہ قربانی اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔